نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، کسی مسلمان کو ایذا دینا، کسی پہ ظلم کرنا بعض اوقات انسان کے ایمان کا برباد ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض گزار کرتا ہوں کہ کس طرح ایک بادشاہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد ظلم کرنے کے بدلہ دوبارہ وہ مرتد ہو کر کفر پر مر گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حقوق العباد کے معاملہ میں کسی کی رعایت نہ فرماتے تھے، چنانچہ شاہ غسان نیا مسلمان ہوا اور اس سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سبب اس کی رعایا کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ دوران طواف شاہ غسان کے کپڑے پر کسی غریب اعرابی کا پاؤں آ گیا۔ غصے میں آ کر اس نے یعنی کہ شاہ غسان نے اس اعرابی کو زوردار تھپڑ مارا کہ اعرابی کا دانت ہی شہید ہو گیا۔ اعرابی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ شاہ غسان نے مجھے تماچا مارا ہے جس کی وجہ سے میرا دانت شہید ہو گیا ہے۔ تو جب شاہ غسان پیش ہوا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے مارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدعی یعنی اس مظلوم سے اعرابی سے فرمایا کہ آپ شاہ غسان سے قصاص یعنی بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ سن کر شاہ غسان نے برا مناتے ہوئے کہا کہ ایک معمولی شخص مجھ جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو گیا جو اس کو مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ شاہ غسان نے قصاص کے لیے ایک دن کی مہلت دی اور رات کے وقت نکل بھاگا اور نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، یعنی کہ دوبارہ وہ اسلام سے دور ہو گیا۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ غسان کی ذرا برابر بھی رعایت نہ فرمائی اور اس بد نصیب کہ اسلام سے پھر کر دوبارہ کفر کے گڑھے میں کود جانے سے اسلام کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا، بلکہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رعایت فرما دیتے تو شاید اسلام کو ضرر پہنچتا، نقصان پہنچتا۔ آج کل کے حکمران نہیں تھے بدبخت حکمران کہ اپنے لیے اور انصاف اور دوسروں کے لیے اور انصاف، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف اور صرف شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی اور اسلام کے مطابق انصاف کے تقاضے کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو اب اگر وہ رعایت فرما دیتے تو اس سے اسلام کو ضرور نقصان پہنچتا اور لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا کہ اسلام کمزور کو طاقتور سے معاذ اللہ حق نہیں دلوا سکتا۔ یہ عادلانہ نظام ہی کی برکت تھی کہ ایک روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی محافظ کے بے خوف و خطر گرمی کے موسم میں ایک درخت کے نیچے پتھر پر سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے کہ روم کا قاصد ان کی تلاش میں ادھر آ نکلا اور انہیں اس طرح سوتا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس سے ساری دنیا لرزتی ہے؟ پھر وہ بول اٹھا کہ اے عمر، آپ عدل کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں تو آپ کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، بندوں کے حقوق پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا انہیں مخمل کے بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ ناظرین محترم، جو ظلم کرتے ہیں غریبوں پر، مسلمانوں پر، ناداروں پر اور اپنے سے کمزوروں پر، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کبھی کبھی یہ ظلم کرنے کے بدلے کہیں تمہارا ایمان ہی نہ چلا جائے، اس کے سبب تمہارا خاتمہ برا نہ ہو جائے، مرتے وقت تمہیں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو لہٰذا ظلم سے باز آ جائیں، چاہے وہ حکمرانی کا ظلم ہو، چاہے وہ جگیرداری کا ظلم ہو، کسی جگہ پر بھی اگر ظلم کرتے ہیں تو اس سے سچی اور پکی توبہ کر لیں،
کیونکہ اسلام سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو عدل و انصاف والا بنائے۔ ناظرین محترم، یہ خوبصورت واقعہ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور پیاری اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔